ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ علامہ صاحب سے ہم بہت مفید گفتگو کر رہے ہیں اور آئیے ان سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ فرما رہے تھے جہاد جو ہے جو چاہتا ہے اس جہاد کے بارے میں اپنی مرضی کی ڈیفینیشن کر لیتا ہے۔ میں اس طرح سے کچھ سوال کروں گا کہ جو میرے بزرگ ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ مقصود جس قدر تھی بلندی دین حق، اتنا ہی اپنے سر کو جھکایا حسین نے۔ تو کیا ہمیں جہاد کا درس کربلا سے نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں، جہاد بے شک اسلام کے احکامات میں سے اور اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے، لیکن جہاد کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تم کسی پر اٹیک کرو۔ جی، جہاد کا جو تصور اسلام میں موجود ہے وہ ہمیشہ اپنے حق اور اپنی جان، مال، عزت و ناموس کے دفاع کے لیے آگے بڑھنا یا دین حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا، جان قربان کرنا پڑے کر دو۔ لیکن یہ جہاد ہرگز نہیں ہے کہ تم بم بلاسٹ کر کے بے گناہوں کو قتل کر دو، تم غیر مسلموں کے خون سے ان کو خون میں نہلا دو، جبکہ اگر وہ آپ کے ملک میں رہ رہی ہیں تو ایک اسلامی اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت کریں۔ فلسفہ جہاد یہ ضرور ہے کہ اگر میرے گھر پہ کوئی اٹیک کرتا ہے یا میری عزت ناموس پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو میں اپنے دفاع کے لیے بے شک اس کو قتل کر دوں یا قتل ہو جاؤں، تو یہ مجھ پر واجب ہے۔ لیکن مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں آج خود اٹھوں اور جہاد کی ایک تعریف کر کے کبھی کسی پہ اٹیک کر دوں، کبھی کسی پہ اٹیک کر دوں۔ جب معاملہ پوری قوم اور ملک کا آئے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، اس کے لیے علماء کے ادارے موجود ہیں۔ وہ تشخیص بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس وقت ملک کو ایک اجتماعی فیصلہ کرنا ہے دشمن کے خلاف، کس نوعیت میں کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی کیا اجازت ہے یا نہیں ہے۔ خاص طور پر شیعہ نقطہ نظر سے تو جہاد جو ہے وہ ہر انسان پہ واجب نہیں ہے، اور اگر اس کے تقاضے پورے ہو بھی جائیں تو پھر بھی ایک ولی فقیہ کے عنوان سے ایک ایسے عالم بزرگوار جس کو ایک امام کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اس کی اجازت شرط ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں صدر کہہ لیں، پارلیمنٹ کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلامی ملک کی ایک پارلیمنٹ جو ہے اس میں جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، اس کے لیے آپ ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں۔ وہ ضرورت کا تعین کر کے فیصلہ کریں کہ ہمیں اس محاذ پہ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، تو اس کو تو جہاد کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جہادی تنظیمیں بنا کے کہ یہ تنظیم اور وہ تنظیم اور ہم فلاں کو قتل کر رہے ہیں، فلاں کو مار رہے ہیں، فلاں کو کر رہے ہیں، قتل یہ جہاد نہیں ہے۔ اسلام کا یہ فلسفہ جہاد نہ رہا ہے نہ ہے، اس لیے کہ قتل کسی کو اجازت نہیں۔ اگر ایک آدمی جرم کرتا ہے تو اس ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہم 1000 آدمی کو قتل کر دیں؟ نہیں، قتل اس کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ ہمارے ملک میں رہنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت اسی طرح واجب ہے جس طرح ایک مسلمان کے جان، مال، عزت کی ناموس کی حفاظت کرنا جو واجب ہے۔ لہذا اسلام کا فلسفہ یعنی جہاد بھی اسٹیٹ ڈکلیئر کرے تو جہاد ہوتا ہے، اسٹیٹ ڈکلیئر کرے، علماء کی پوری جماعت جو ڈکلیئر کرے، نہ کہ فردن۔ اس وقت جو جہادی تنظیمیں ہمارے ملک میں یا کہیں باہر کام کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد نہیں ہے، اس کو جہاد کا نام دینا ہی غلط ہے، اس لیے کہ جہاد جو ہے وہ اٹیک کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد دفاع کرنے کا نام۔ اگر دشمن ہم پہ حملہ کرتا ہے پھر ہم پہ واجب ہے سبھی کھڑے ہو جائیں گے، حکمران نہ بھی کھڑے ہوں پھر ہم پہ واجب ہم اپنا دفاع کریں۔ اچھا، یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، باقی رہ گیا معاملہ کربلا کے حوالے سے۔ جی کربلا کا پیغام جو تھا، کربلا کا پیغام تو آخری لمحے تک ڈائیلاگ کا پیغام تھا، مذاکرات کا، مکالمات کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، اپنے بھائی قربان کر دیے، بھانجے بھتیجے قربان کر دیے، اصحاب و یار و سب شہید کر دیے۔ اب تنہا اکیلے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں چند لمحوں کے بعد میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اب کوئی مذاکرات کا ظاہراً کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں آخری لمحہ عمر ابن سعد کے ساتھ مکالمہ کر کے اسے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بے شک میرا کوئی بھی نہیں رہا، میں بھی چند لمحوں کے بعد دنیا سے چل بسوں گا، لیکن مجھے یہ بات رلایا جا رہی ہے کہ یہ جتنے سارے ظالم کھڑے ہیں یہ مجھ فرزند زہرا کو، فرزند رسول کو نہیں پہچانا، میرے خون ناحق سے ان کے ہاتھ رنگین ہو کر یہ جہنم میں جائیں گے۔
تو اب بھی تو مذاکرات کر لے، اس چیز سے دستبردار ہو جا. تو کربلا تو تلواروں کے سائے میں مذاکرات کا پیغام دیتا ہے. آج دنیا ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے، مکالمات کی بات کرتی ہے. ہم تو کربلا کا یہ پیغام ہے. کربلا والوں نے ہمیں کہا کہ مذاکرات کا دروازہ آخری لمحے تک بند نہ کرو. اگر تمہارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے تو بیٹھ کے اس کا حل کرو، گفتگو اور مکالمے سے حل کرنے کی کوشش کرو. لیکن یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی نہیں اور گولیاں چل جاتی ہیں. ان کا اس جہاد سے یا اس امن کے فلسفے سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. ہمیں واقعاً کربلا کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے. اور کربلا والوں کا پیغام ہے امن جو ہے وہ مکالمات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ ملک میں ہونے والی دہشت گردی کی وجہ ڈرون حملے بھی قرار دیے جاتے ہیں. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شمس صاحب، اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو دیکھنا یہ ہے کہ بنیادیں کس نے فراہم کی. جی یہ کام شروع کہاں سے ہوا؟ جی تو پہلے دن جس دن فساد کی اینٹ رکھی گئی تھی، اصل مجرم تو وہ ہے. وہاں سے جرم آگے بڑھتا بڑھتا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور ہمارے قابو سے باہر نکل چکا ہے. تو آج ہم اس کو کہیں کہ یہ ڈرون حملے اور فلاں حملے فلاں بھی بات ہوئی ہے کہ ہم نے جو غلط قدم اٹھایا تھا، کاش ایک قومی فکر یکجہتی کے ساتھ قدم اٹھایا جاتا اور قومی غیرت اہمیت کو سامنے رکھا جاتا، اسلامی عظمت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر آگے چلتے تو نہ ڈرون آتا، نہ دوسرے تیسرے آتے، نہ کسی کی ضرورت ہوتی کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکتا. تو اصل ہم نے ہی ایسے حالات و واقعات مہیا کیے ہیں. ہم نے اپنی صفوں کو تتر بتر کر دیا ہے. ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے، شیعہ سنی کو کہتا ہے، سنی بریلوی کو کہتا ہے، پھر دیوبندی کو، دیوبندی اہل حدیث کو، پھر مسلمان کون باقی رہ گیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں. من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فهو مسلم، مسلمان ہے. مسلمان کو ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ رسول اللہ فرماتے ہیں صبح اٹھے اگر اسے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں، اسے مسلمان کرانے کا حق حاصل نہیں ہے. جن کا ایک کعبہ ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کتاب ہے، ایک رسول ہے، لیکن ہم سبھی مختلف ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال رکھی. ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. جب جس دن ہم اکٹھے ہو گئے اس دن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ڈرون حملے بھی بند ہو جائیں گے. اس دن نہ دشمن کو ضرورت ہوگی کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. ہماری تو اپنی صفوں میں انتشار پایا جاتا ہے. جی بالکل، ہم نے اس کو یہ موقع فراہم کیا ہے. ہمیں اپنے طور طریقوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی. آج عوام الناس سڑک پہ آ جائیں اور جلوس نکالیں اور اپنے حقوق کے لیے حکمرانوں کو قبلہ بھی سیدھا کریں تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کیا اس کا باپ بھی ہے وہ بھی یہاں سے بھاگ جائے گا. اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ عوامی سمندر کے سامنے وہ رک سکے. اچھا، یہ جو خودکش حملے ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ خودکشی اسلام میں حرام ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی جہاد میں شامل تھے. ان کا ایک بازو قلم ہو گیا اور بہت تکلیف ہو رہی تھی. جنگ ختم ہو گئی، وہ زخمی حالت میں تھے. جب شدت تکلیف ہوئی تو انہوں نے تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. کہا رسول اللہ یہ تو آپ کے ساتھ جنگ میں تھا. جنگ میں تھا، جنگ میں شہید ہوتا، لیکن اس نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لی ہے، اس نے خودکشی کی ہے، یہ شہید نہیں ہے. اتنی زحمت، تکلیف، مشقت، قربانی دینے کے باوجود بھی اس عادت سے محروم ہو گیا. جی اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا. خودکش حملے حرام ہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. اور جب خودکشی حملوں کی صورت میں خود اس شخص کی جان اپنے لیے بھی وہ جہنم خرید رہا ہے اور باقی جتنے انسانوں کی جانوں کو وہ یعنی ایک موت کی گوش میں پہنچا رہا ہے لوگوں کو، اس کا بھی وہی مجرم ہے. یا اس کے پس پردہ وہ لوگ جو اس کی برین واشنگ کر کے اس کی جہاں تک پہنچاتے ہیں وہ اس کے مجرم ہیں. اسلام میں خودکش حملوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عالم اسلام کے 150 سے زیادہ مفتیان نظام نے متفق کا فیصلہ دیا تھا کہ یہ خودکش حملے حرام ہیں اور ان کی پشت پناہی کرنے والے نہ مسلمان ہیں اور نہ اسلام سے ان کا تعلق ہے. اور یہی صورتحال ہے. ان خودکش حملہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ حل نہیں ہے پاکستان کو بچانے کا، اسلام کو بچانے کا. اسلام جو ہے وہ پیار سے پھیلا ہے، امن سے پھیلا ہے اور اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے. ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا کہ ہم سچے مسلمان ہیں اور اس طرح کہ دشمن کو بھی پتا چلے کہ یہ اسلام محمدی. اچھا، تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان میں شریعت کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ان سب مذہبی جماعتوں کی شریعت جو ہے اس میں جو یہ اپنے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اس میں بڑا ڈیفرنس ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا رائج ہو جائے؟ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، کاش ہم مسلمان خدا اور رسول کے اسلام کو اسلام سمجھتے. ہم نے اپنی خواہشات کو اسلام سمجھنا شروع کر دیا. جی، وہ مذہبی جماعتوں کے سربراہ ہوں یا سیاسی جماعتوں کے سربراہ، حکمران طبقہ ہو یا کوئی اور ہو، جس دن ہم نے قرآن اور سنت کو، سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر حاکم قرار دے لیا اور اپنے دل و جان سے اپنے آپ کو جھکا لیا، اس دن ایک ہی شریعت محمدیہ ہے، 10 نہیں ہے. اس کے اصول و ضوابط ایک ہی ہیں، اس کے 20 اصول و ضوابط نہیں ہیں.
اس کی نظر میں انسان ہے. یا ایھا الناس کہہ کے خدا مخاطب کرتا ہے پہلے انسانوں کو، پھر یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے. یہ تقاضے سارے قرآن کے موجود ہیں. ہم نے 1.5 انچ کی مساجد بنا رکھی ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اگر ہم آج بھی اپنے مفاد کی قربانی دے کر وطن کے مفاد کو مقدم رکھیں، اسلامی مفاد کو مقدم رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی شریعت محمدیہ ہے. اور پھر اس کا آغاز پھر وہی آتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں. ہم اپنے آپ سے تو اس کی حاکمیت کو شروع کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا پارلیمنٹ کا ممبر تو کہتا ہے نظام شریعت ہونا چاہیے، لیکن اس کا اپنا ماحول، اپنا گھر، اپنی اولاد اس سانچے میں ڈھلنے کو تیار نہیں ہے. ہمارا ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ تو چاہتا ہے اسلام ہونا چاہیے، لیکن اس کے بیٹے جو ہیں وہ غیر مسلموں کے اداروں میں تربیت پا رہے ہیں. اس کا گھر جو ہے وہ اس سے نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنے اداروں میں، اپنے سیکٹریٹ پہ اسلام کو نافذ نہیں کریں گے، شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. اگر اسلام سے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ تو ہم کر رہے ہیں. یہ چیز تو مطلوب نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کر رہا ہے. اس سے تو یزید نے بھی منع نہیں کیا تھا. کہ نماز سے روکا تھا یزید نے؟ کیا یزید نے آپ کو صدقہ خیرات دینے سے روکا تھا؟ نہیں، اس نے اس چیز سے روکا تھا کہ خدا رسول کے قانون کی حاکمیت قائم نہیں ہونا چاہیے، اور جسے میں اسلام کہتا ہوں وہ اسلام ہونا چاہیے. یزید یہی چاہتا تھا. یعنی اسلام کی ڈیفینیشن اپنے طریقے سے جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی یزید کے پیروکار ہیں. یزید کے پیروکار. امام حسین کا طریقہ کار، امام حسین نے چلتے وقت اپنا مشن یہی بتایا تھا کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں گا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلوں گا. قرآن اور سنت جو ہے وہ میرے لیے مشن راہ ہوں گے، اس کے مطابق میں چلوں گا. آج اگر ہم قرآن کو، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھیں تو شریعت ایک ہی ہے، کوئی زیادہ اس میں. علامہ صاحب، یہاں آپ ایک قوم کو میسج دیں کہ یہاں پہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے عبادت گاہوں پہ حملے کر رہا ہے، ایک مسجد والے دوسری مسجد پہ حملے کر رہے ہیں، خود کا حملہ آور ہماری عبادت گاہوں کے اندر گھس کے ہماری جو ہے روایات کو پامال کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس قوم کو کیا کرنا چاہیے کہ اس بہت بڑی بیماری جو ہے، اس عذاب سے ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے؟ میں صرف یہی درخواست کروں گا کہ پوری قوم کو ملت واحدہ بن کر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اس میں علماء، دانشور، سیاستدان، علماء، طلباء، خواتین، طلباء و طالبات سبھی مل کر جب تک اس قومی دھارے میں شامل ہو کر اس دہشت گردی کا اور موجودہ حالات کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس لعنت سے جان نہیں چھڑا سکتے. ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے، دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. ہم شیعہ بن کر رہیں، سنی بن کر رہیں، بریلی دیوبندی اہل حدیث بن کر رہیں، اپنے مدغم نہ ہوں، لیکن ایک ساتھ جب ہم چلیں گے تو یقیناً دشمن ناکام ہوگا اور ہمیں کامیابی ہوگی. اور اس کی 20 مثالیں ہمارے اسلاف میں موجود ہیں. ہم نے 22 نکات پہ اتفاق کیا، ہم نے قرارداد مقاصد پہ اتفاق کیا، ہم نے اس کے بعد کتنے معاملات آئے اس پہ اتفاق کیا، ہم نے آئین پہ اتفاق کر لیا. تو یہ تو باتیں اتنی باتیں نہیں ہیں کہ اس پہ اتفاق کرنا ناممکن ہو. بڑا آسان ہے، لیکن قربانی دینا پڑے گا اپنے ذاتی مفادات کی، ذاتی خواہشات کی، اور اغیار کا اعلی کار بننے کے بجائے اغیار کی غلامی کو لات مار کے خدا رسول اور مدینے والے کا غلام بن جائیں تو یقیناً، نجف اور کربلا والے کو غلام بن جائیں تو یقیناً اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. علامہ صاحب، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے معاشرہ کے فورم پہ مجھے وقت دیا میرے پروگرام کے لیے. ناظرین، علامہ صاحب سے ہماری گفتگو بہت تفصیلی بہترین گفتگو رہی. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اس وقت اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، جس پہ انہوں نے بھرپور زور دیا ہے کہ ہمیں اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے. ناظرین، میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آؤ الفت کا راستہ ڈھونڈیں، اب تو نفرت نے انتہا کی ہے. اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.